ناظرین، اعلیٰ سطح کا مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے اسلام آباد میں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی دے رہے ہیں۔ اس وقت معروف تجزیہ کار اور سینئر صحافی رشید صافی نے ہماری نمائندہ نمرہ سہیل سے اسلام آباد میں جاری پیس ٹاک کے حوالے سے بات چیت کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت ہم کنونشن سینٹر میں موجود ہیں۔ منسٹری آف انفارمیشن کی جانب سے یہاں پہ میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ٹاکس جو ہیں وہ دنیا کی نظریں اس پہ ٹکی ہیں۔ میرے ساتھ رشید صافی صاحب موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سر کیا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مذاکرات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے، اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا پیچیدہ اور سینسٹیو معاملہ ہے، آپ بتائیں۔ صبح سے لے کر ابھی تک جتنی ہم نے باڈی لینگویجز نیگوشیٹرز کی دیکھی ہے اور ڈیلیگیٹس کی دیکھی ہے وہ کافی مثبت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اگر اتنی دور سے وفود آئے ہیں اور اتنی ہائی ڈگنیٹیز پاکستان میں تشریف لائی ہیں تو ظاہر ہے کچھ سوچ کے آئے ہوں گے۔ خدا نخواستہ اگر ان مذاکرات کا کچھ نتیجہ نہیں نکلنا تھا تو جے ڈی وینس صاحب نے امریکہ سے سفر نہیں کرنا تھا اور عراقی صاحب کی ٹیم تہران سے نہ آتی۔ تو ہمیں اپٹیمسٹک رہنا چاہیے۔ آپ جانتی ہے کہ کئی دہائیوں پہ محیط ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ ہے، بہت پیچیدہ ہے۔ 10 نکات سامنے آئے ہیں ایران کی طرف سے، 15 نکات سامنے آئے ہیں امریکہ کی جانب سے۔ بات چیت کا ایک طویل دور ہوگا۔ ابھی تک تو ہماری یہ اطلاعات ہے کہ دونوں جو وفود ہے وہ اپنے طور پر الگ الگ مذاکرات اور اپنا ایجنڈا پاکستان کے سامنے اور اپنے مطالبات پاکستان کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پاکستان ایک بہترین میڈییٹر کے طور پر اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور اندر سے آمدہ اطلاعات کے مطابق ابھی تک پاکستان ایز اے میڈییٹر اور فیسیلیٹیٹر بہت زیادہ مطمئن ہے، ہوپ فل ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کرے کہ آج کے دن کا اختتام جو ہو وہ ایک اچھے اعلامیہ کے ساتھ ہو، ایک اچھے اعلان کے ساتھ ہو، جس کے لیے پاکستان کی جانب، اسلام آباد کی جانب پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ یہاں سے اچھی خبر آئے۔ یہ نیگوسیشنز اس لحاظ سے منفرد اور مختلف ہے کہ اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑ چکے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کانفلکٹ جاری رہے گا تو ان اثرات سے دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ محفوظ نہیں رہے گا۔ تو پوری دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ اسلام آباد سے اچھی خبر آئے، اور ابھی تک ہم بھی بحیثیت پاکستانی آپٹیمسٹک ہے اور ہمیں امید ہے کہ آج کے دن کا اختتام اچھی خبر کے ساتھ ہوگا۔ سر، آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بہترین ثالث بن کے ابھرا ہے۔ ثالث بننا کوئی آسان بات نہیں ہے، اسپیشلی اگر سچویشن اس طرح کی ہو جہاں پہ دونوں فریقین کے جو موقف ہیں وہ اس پہ ریجڈ بھی رہے ہوں پاسٹ میں اور لچک بھی کم دکھا رہے ہوں۔ جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، وہاں پہ بھی جو اعلامیہ آیا اس میں کہا گیا کہ جو ٹاکس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مثبت انداز میں آگے بڑھیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے ابھی تک جو ایز اے میڈییٹر، تو ہمیں مکمل یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان میڈیشن کس طریقے سے اور کس لیول پر کر رہا ہے۔ پاکستان نے جو حامی بری ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر ابھی تک حامی بری ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اب پاکستان کا کردار نظر آ رہا ہے۔ جس طریقے سے ان وفود کے آنے سے پہلے پیچیدگیاں پیدا ہوئی دونوں سائڈ سے، کچھ بیانات ایسے ہوئے، لبنان کی جنگ میں شدت آئی، پھر اسرائیل کی جانب سے جو ایگریشن ہوئی، ان تمام چیزوں کو پاکستان نے اپنے طور پہ اپنے جو ان کی ذمہ داری تھی اس سے بڑھ کے کوشش کی ہے، اور الحمدللہ ابھی تک پاکستان کی ان تمام کوششوں میں کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ اور دنیا کے تمام ممالک، جو ایسے ممالک جن کے پاکستان کے ساتھ بہت کم سفارتی تعلقات تھے، حتیٰ کہ ہمارے دشمن ممالک نے بھی ان جو پاکستان کی کوشش ہے ان کو سراہا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ایک بہترین فیسیلیٹیٹر کے طور پر ضرور سامنے آیا ہے، اور اگر پاکستان کی ذمہ داریاں اس سے بڑھ کے ایز اے میڈییٹر آتی ہے تو وہ بھی پاکستان نبھا سکتا ہے۔ اگر دنیا کی بڑی قوت ہے اس وقت اسلام آباد کی سرزمین پہ موجود ہے، امریکہ جو اس وقت دنیا کا سپر پاور ہے، ایران جو ہے جس کی اس کی اسٹرینتھ اور ان کی جو فوجی اہمیت ہے، جو علاقائی اہمیت ہے، وہ بھی دنیا کے سامنے ثابت ہو چکی ہے۔ اس وقت صبح سے لے کر ابھی تک بات چیت کا سلسلہ یہاں سے چند میٹر کے فاصلے پہ جو سلسلہ جاری ہے، تو اس سے ہم یہ
یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کے کردار ادا کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ بلا شبہ پاکستان کے ملٹری اور سول جو ہماری قیادت ہے ان کو جاتا ہے۔ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں اس کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانیوں کی اہمیت اور پاکستان کی جغرافیائی حیثیت سے تو دنیا کو پہلے کبھی انکار نہیں تھا، لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو سفارتی دنیا میں ایک بہترین فیسیلیٹیٹر، اور اس کو آپ ہی کے سوال کی طرف اگر میں واپس ریٹرن کروں تو دنیا پاکستان کو اس وقت صرف فیسیلیٹیٹر کے طور پر نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ میڈیٹر کی طور بھی پاکستان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہے۔ تو وہی جو پہلے ہم نے جو بات میں دہرائے دیتا ہوں کہ ہمیں اپٹیمسٹک رہنا چاہیے، پوری امید رہنا چاہیے، اور اگر اس لیول پہ ایگریشن ایک دوسرے کے خلاف ہم نے ایک ہفتہ پہلے جو دیکھی تھی، جس طریقے سے اور جس ڈینسٹی سے ایک دوسرے پہ حملے ہو رہے تھے، اور آج امن کی بات ہو رہی ہے، آج مطالبات کی بات ہو رہی ہے، آج مستقبل کی باتیں ہو رہی ہے، تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے، یہ ایران کی کامیابی ہے، یہ امریکہ کی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تمام پرامن قوتوں کی کامیابی ہے۔ تو ہمیں امن کے لیے پرامن رہنا چاہیے، اور امید یہی ہے کہ دنیا پر پرامن ہوگا اور پاکستان کا کردار دنیا بھر میں مزید ابھر کے سامنے آئے گا۔